نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ گزشتہ آیات کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ جب بندہ کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کے اوپر جمع رہتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی آیتوں کا، آپ کے نبیوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں اور اس کے کانوں کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ پھر ہدایت سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ پروردگار عالم نے نافرمانوں کے لیے ایک وعدے کا دن مقرر کر رکھا ہے جس میں ان کو سزا دی جائے گی۔ آج کی ان آیات میں جو واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو بیان کیا جائے گا، یہ بھی قرآن پاک کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ایسے عجیب و غریب واقعات سن کر اور پڑھ کر اللہ رب العزت کی توحید کے دلائل اور اس کے قدرت کاملہ کو سمجھنا چاہیے کہ پروردگار عالم کتنی قدرت والے ہیں، اور آپ کی توحید کے دلائل ایسے واقعات میں تلاش کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات انسان کی عقل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واقعے کی تفصیلات یہ ہیں، روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ مجمع میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، انا، میں ہوں۔ یہ میں کا لفظ اللہ تعالیٰ کو جواب کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ حالانکہ جواب تو صحیح تھا، اس لیے کہ نبی روئے زمین میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب ایسے دیتے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، یا یوں کہہ سکتے تھے کہ میرے علم کے مطابق سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چوک کے اوپر ان کی پکڑ کر لی اور وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، روئے زمین میں آپ کے علاوہ ایک اور بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی عالم تھے اور جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں، انبیاؤں کی فہرست میں تیسرے نمبر کے نبی ہیں۔ پہلا نمبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جو بیک وقت میں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب تورات ان کے اوپر نازل کی۔ جواب تو صحیح تھا، بس تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی۔ جب وحی بھیجی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار عالم، میں اس بندے سے ملاقات کیسے کروں گا؟ میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم سفر پر نکلو اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی لے لو۔ وہ مچھلی زندہ ہو کر جہاں غائب ہو جائے گی، وہیں پر اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم، اپنے نوکر حضرت یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف علیہ السلام کو ساتھ میں لے لیا۔ یہ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رشتے میں پڑپوتے لگتے ہیں۔ ان کو ساتھ میں لیا، ایک بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی بھی ساتھ میں تھیلے میں رکھ لی، اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو بار بار نصیحت کی، دیکھو مچھلی کا دھیان رکھنا، جہاں پر بھی غائب ہو جائے تو مجھے فوراً بتلانا۔
بار بار ان کو یہی بات کی نصیحت کرتے رہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا میں بالکل دھیان رکھوں گا، جہاں پر بھی غائب ہوگی بتلا دوں گا۔ سفر پر روانہ ہوئے، چلتے رہے، پہاڑ کی ایک چٹان کے پاس انہوں نے قیام کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے آرام کرنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے دور چلے گئے، سو گئے تھے یا دور چلے گئے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو تھیلے میں ہے وہ زندہ ہو کر کے کود کر کے پانی کے اندر چلی گئی، اور بڑی عجیب طریقے سے جا رہی ہے۔ جہاں پر بھی گئی ہے تو پانی کے اندر سرنگ بنتی ہوئی جا رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، سرنگ تو پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے، زمین کے اندر بنتی ہے، پانی کے اندر تو سرنگ نہیں بنتی، لیکن وہ مچھلی جہاں پر بھی جا رہی ہے سرنگ بنتے ہوئے جا رہی ہے۔ یہ عجیب و غریب جب واقعہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا تھا ان کو۔ اتفاق کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے یا قضاء حاجت سے واپس آئے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے مچھلی کا ذکر ان سے کرنا بھول گئے، مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے وہ پورا دن چلتے رہے اور پوری رات چلتے رہے۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں، دوپہر کے کھانے کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بھوک لگ رہی ہے، صبح کا ناشتہ اور کھانا لاؤ۔ تب ان کو یہ بات یاد آئی کہ مچھلی تو وہیں پر زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ یوشع علیہ السلام نے اس وقت بتایا کہ میں بھول گیا تھا، اور مچھلی جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہیں پر زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی منزل کی تو تلاش میں ہم نکلے، وہیں پر اس بندے سے ملاقات ہوگی، اور پھر وہاں سے واپس آئے اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، بڑے عجیب و غریب واقعات بھی ان کے سفر میں پیش آئے، انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں مسلسل چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، جہاں پر دو سمندر کا آپس میں سنگم ہوگا۔ او امضی حقبہ، یا برسوں برس تک میں چلتا ہی رہوں گا جب تک بندے سے ملاقات نہ ہو جائے۔ دو سمندر کے ملنے والی کون سی جگہ ہے؟ مفسرین کرام نے کئی سارے جگہ بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین کرام کی رائے ہے یہ بحر فارس اور بحر روم کا آپس میں سنگم جہاں پر ہوتا ہے وہاں کا علاقہ ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دریائے دجلہ اور فرات جہاں پر ملتے ہیں وہاں یہ جگہ ہے، اس جگہ پر ملاقات ہوئی۔ بہرحال جو بھی جگہ تھی وہ دو دریاؤں کا، سمندر کا آپس میں سنگم والا علاقہ تھا۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، پس جب دونوں کے دونوں لوگ سمندر کے سنگم کی جگہ پر پہنچے، نَسِيَا حُوتَهُمَا، دونوں کے دونوں لوگ مچھلی کا ذکر جو ہے بھول گئے۔ جب وہاں ٹھہرے تھے، وہاں سے چلے تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھول گئے کہ وہ پوچھتے بھائی تھیلا تمہارا کہاں ہے، مچھلی تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اور یوشع علیہ السلام جو عجیب و غریب واقعہ دیکھ چکے تھے وہ بھی بتانا بھول گئے کہ مچھلی تو غائب ہو چکی ہے، دونوں بھول گئے۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی طرح۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، جب دونوں وہاں سے گزر گئے، آگے چل دیے، ایک دن ایک رات چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے کہا ہمارے پاس صبح کا ناشتہ، صبح کا کھانا لے کر کے آؤ۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، تحقیق کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ جو ہے لاحق ہوئی ہے، بہت زیادہ ہم تھک گئے اس سفر کے اندر۔ علمی سفر تھا، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے کے پاس جا رہے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کا راستہ آسان نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں،
محنت اور قربانی پیش کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے راہ علم راہ مشقت، علم کا راستہ مشقتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ دیکھو، ایک ایک حدیث کا علم سیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا انہوں نے سفر کیا ہے علم کی وجہ سے۔ اور علم دین ایسا راستہ ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلنا اتنا متبرک سفر ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اپنے نورانی پروں کو علم حاصل کرنے والوں کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اپنے پروں کو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کا کھانا مانگا تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو جب ہم فلاں پتھر کے پاس ہم ٹھہرے تھے فإنی نسیت الحوت، پس بے شک میں مچھلی کے بارے میں بتانا ہی بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بھلایا مجھ کو اس بات کے ذکر سے مگر شیطان نے۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بات یہ ہے کہ مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طریقے سے بنا لیا۔ عجیب یہ تھا کہ جہاں پر بھی جا رہی تھی تو پانی کے اندر سرنگ بنتی ہوئی جا رہی تھی، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے، حالانکہ بھلایا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ لیکن دستور اور قانون یہ ہے جب انسان کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں نے یہ اچھا کام کیا۔ جب کوئی برا کام کرتا ہے، نیکی کے خلاف کام کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس لیے کہ بھلائی اور نیکی کے کام میں کرنے میں رکاوٹ شیطان کا وسوسہ ہی بنتا ہے، اس لیے کہنے لگے کہ شیطان نے مجھے ایسا کہنے سے بھلا دیا، اس کی وجہ سے میں بھولا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال ذلک ما کنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کی ہم تلاش میں نکلے ہیں۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، دونوں کے دونوں لوگ اپنے نشان قدم جو ہے تلاش کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ پہلے راستے تو ہوتے نہیں تھے، جہاں سے گئے تھے اپنے قدم کے نشانات تلاش کرتے کرتے واپس آئے وہیں پر جہاں پر ٹھہرے تھے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا، یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھک رکھا تھا اور سمندر کی تہہ کے اوپر، پانی کی تہہ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا معجزہ تھا، پانی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا من، کون؟ کہنے لگے میں موسیٰ ہوں۔ کون موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو خاص علم تم کو عطا فرمایا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے وہاں پر پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس، خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور تھا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کوئی دوسرا علم تھا۔ کون سا علم تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم علم تشریعی، شریعت کا علم تھا، مطلب نماز کے احکامات، روزے کے احکامات، حج کے احکامات، حلال و حرام کا علم، ماں باپ کے حقوق، غرض ہے کہ شریعت کا علم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم تھا علم تکوینی تھا، یعنی ایسا علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، ہوا کب چلے گی،
بیماری سے شفا کب پائی جائے گی، کون بیمار ہوگا، کون بدکار ہوگا، یہ علم تکوینی ہے جو خاص علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال لہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہاری سنگت اختیار کر سکتا ہوں اس غرض سے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا ہے ہدایت کا، وہ علم مجھے بھی آپ سکھلا دے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکو گے، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، تم سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے تم صبر کر سکتے ہو اس بات پر جس کی حقیقت کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں اس حقیقت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے، میرے پاس کس قسم کا علم ہے، اس لیے جو میں کام کروں گا تمہیں اعتراضات ہوں گے، تم چپ چاپ نہیں رہ سکو گے، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ مجھے ساتھ میں رکھ لیں، علم سکھلا دیں، میں صبر کروں گا، آپ کہتے ہیں نا آپ سے صبر نہیں ہوگا، صبر کروں گا، آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے سامنے شرط رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ اگر تم میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہو، میری سنگت اختیار کرنا چاہتے ہو، تو میرے سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال مت کرنا یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں وضاحت کر دوں، بتلا دوں۔ جب میں بتلا دوں گا تب وضاحت ہو جائے گی، اس کے بعد جو تمہیں کہنا ہے کہنا، لیکن جب میں کوئی کام کروں گا اس وقت میں تم سوال نہیں کرو گے، پوچھو گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا، پھر ان کا سفر آگے جاری ہوا۔ حضرت خضر علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں لوگوں نے بیجا پھیلا دی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ مختصراً ان کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں۔ بات یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو نام ہے حضرت خضر، ان کا اصلی نام خضر نہیں، ان کا لقب ہے، اور ان کا اصل نام بلیہ تھا، اور خضر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا معجزہ تھا، جہاں پر یہ بیٹھتے تھے تو چاروں طرف سرسبزہ اگ جایا کرتا تھا، ہریالی اگ جایا کرتی تھی۔ خضر کے معنی ہریالی کے آتے ہیں، سرسبز و شاداب چیز۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے تو چاروں طرف ہریالی اگ جایا کرتی تھی، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ انگوٹھے کی جو ہڈی ہے یہ نہیں تھی، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ان کی ہڈی تھی۔ اس لیے بعض علاقے میں جب کوئی مسافہ کرتا ہے تو یہ انگوٹھا دبا کر کے لوگ دیکھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے بھائی کیوں دبا رہے ہو تو جانتے ہیں کہ تمہاری ہڈی ہے بھی نہیں ہے، تم خضر تو نہیں ہو، یہ بیکار کی بات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ہڈی بھی تھی اور انگوٹھا بھی تھا ان کا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نبی ہیں یا ولی ہیں، جمہور علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اور ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں وہ انسانی عقل میں آنے والے کام نہیں ہیں۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہو اور بطور وحی اس کو حکم دیا گیا۔ آپ تفصیلات سنیں گے تو آپ سنیں گے کس طرح کے معاملات انہوں نے کیے، کس طرح کے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور دوسرا ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں یا وفات پا چکے، دونوں طرح کی دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وفات پا چکے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ زندہ ہیں، ابھی بھی حیات ہیں۔ جو کہتے ہیں یہ ابھی بھی زندہ ہیں اور حیات ہیں ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال جو ہے پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے جب مدینہ پاک آئے گا تو سب سے پہلے مقابلے کے لیے جو ان کے سامنے آئے گا ان کا مقابلہ کرے گا. روایت سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے. اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہے. اور مستدرک کے حاکم میں ایک روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا وصال ہوا، تو ایک صاحب مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، کچھ باتیں کی اور چلے گئے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی نے حضرت ابوبکر حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں کون ہیں؟ تو ان دونوں نے بتلایا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زندہ ہیں تبھی تو موجود ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں وفات پا چکے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کے سامنے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آج جو تم لوگ ہمارے سامنے موجود ہو، آج سے 100 سال کے بعد اس وقت روئے زمین پر جو موجود ہے وہ موجود نہیں ہوگا، سب وفات پا چکے ہوں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اگر زندہ بھی تھے تو 100 سال کے اندر مر گئے ہوں گے، وفات پا چکے ہوں گے. تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے جو فیصلہ کن بات ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حالت کشف کے اندر، یہ ایک حالت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں جس میں غیب کے پردے کھل جاتے ہیں ان کے سامنے. کہتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے حالت کشف کے اندر ملاقات کی تو ان سے پوچھا کہ آپ وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں اور حضرت الیاس علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت و قدرت دے رکھی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی شکل میں آ کر کبھی بھی کسی کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. دنیا کے اندر جنگل و بیابان میں، سمندر میں کوئی مسافر راستہ بھٹک جائے تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر کے یہ رہنمائی کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں دونوں تفصیلات صحیح ہیں. جو کہتے ہیں زندہ ہیں ان کی بات بھی صحیح ہے، جو کہتے ہیں وفات پا چکے ان کی بات بھی صحیح ہے. اس لیے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ واقعہ شروع ہوا ہے اس لیے ان کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. اللہ تعالیٰ ان سب کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.